بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، جو جی چاہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ راز یہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف رفع کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اسے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسرے کا دکھ درد دور کرنا گناہ کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ نقوش سیرت۔ آج انشاءاللہ سورہ المرسلات کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ مرسلات کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ سورہ المرسلات قرآن مجید کی 77 نمبر سورت ہے جو مکی صورتوں میں شامل ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن حق و باطل کے انجام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملے کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی ان ہواؤں کی قسم سے ہوتی ہے جو اس کے حکم سے چلتی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات ایک مضبوط نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون قیامت کی حتمی حقیقت، نافرمانوں کے لیے سخت انجام اور فرما برداروں کے لیے کامیابی اور نعمتوں کی خوشخبری ہے۔ بار بار آنے والا جملہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ سورۃ المرسلات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کو مانتے اور اس کی راہ پر چلتے ہیں ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں، جبکہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے سخت سزا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 1 سے۔ اس سورت کی ٹوٹل آیات 50 ہیں اور یہ پارہ نمبر 29 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 2، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ آیت نمبر 3، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ آیت نمبر 4، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں۔ آیت نمبر 5، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں۔ آیت نمبر 6، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کبھی تو ان کی آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل گداز ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں، کبھی ان کے باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ان کی طوفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نیز ملاحظہ ہو زمیمہ نمبر 3 صفحہ نمبر 579۔ آیت نمبر 7، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے مراد قیامت اور آخرت ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہاں قیامت کے ضرور واقع ہونے پر 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایک، والمرسلات عرفا، یعنی پے در پے یا بھلائی کے طور پر بھیجی جانے والیاں۔ دوسرے، العاصفات عصفا، یعنی بہت تیزی اور شدت کے ساتھ چلنے والیاں۔ تیسرے، الناشرات نشرا، یعنی خوب پھیلانے والیاں۔ چوتھے،
الفارقاتی فرقہ یعنی الگ الگ کرنے والیاں. پانچویں الملکیاتی ذکرہ یعنی یاد کا القاء کرنے والیاں. چونکہ ان الفاظ میں صرف صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ صراحت نہیں کی گئی ہے کہ یہ کس چیز یا کن چیزوں کی صفات ہیں، اس لیے مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ پانچوں صفات ایک ہی چیز کی ہیں یا الگ الگ چیزوں کی، اور وہ چیز یا چیزیں کیا ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ پانچوں سے مراد ہوائیں ہیں، دوسرا کہتا ہے پانچوں سے مراد فرشتے ہیں، تیسرا کہتا ہے پہلے تین سے مراد ہوائیں ہیں اور باقی دو سے مراد فرشتے ہیں، چوتھا کہتا ہے پہلے دو سے مراد ہوائیں اور باقی تین سے مراد فرشتے ہیں، اور ایک گروہ کی رائے یہ بھی ہے کہ پہلے سے مراد ملائکہ رحمت، دوسرے سے مراد ملائکہ عذاب اور باقی تین سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں. ہمارے نزدیک پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ جب ایک ہی سلسلہ کلام میں پانچ صفات کا مسلسل ذکر کیا گیا ہے اور کوئی علامت بیچ میں ایسی نہیں پائی جاتی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ کہاں تک ایک چیز کی صفات کا ذکر ہے اور کہاں سے دوسری چیز کا ذکر شروع ہوا ہے، تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ محض کسی بنیاد یا قیاس کی بنا پر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں دو باتیں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، بلکہ اس صورت میں نظم کلام خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوری عبارت کو کسی ایک ہی چیز کی صفات سے متعلق مانا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی شک یا انکار کرنے والوں کو کسی حقیقت غیر محسوس کا یقین دلانے کے لیے کسی چیز یا بعض چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، وہاں قسم دراصل استدلال کے ہم معنی ہوتی ہے، یعنی اس سے مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز یا چیزیں اس حقیقت کے صحیح و برحق ہونے پر دلالت کر رہی ہیں. اس غرض کے لیے ظاہر ہے کہ ایک غیر محسوس شے کے حق میں کسی دوسری غیر محسوس شے کو بطور استدلال پیش کرنا درست نہیں ہو سکتا، بلکہ غیر محسوس پر محسوس سے دلیل لانا ہی موزوں اور مناسب ہو سکتا ہے. اس لیے ہماری رائے میں صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، اور ان لوگوں کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے جنہوں نے ان پانچوں چیزوں سے مراد فرشتے لیے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی طرح غیر محسوس ہیں جس طرح قیامت کا وقوع غیر محسوس ہے. اب غور کیجئے کہ قیامت کے وقوع پر ہواؤں کی یہ کیفیات کس طرح دلالت کرتی ہیں. زمین پر جن اسباب سے حیوانی اور نباتی زندگی ممکن ہوئی ہے، ان میں سے ایک نہایت اہم سبب ہوا ہے. ہر نوع کی زندگی سے اس کی صفات کا جو تعلق ہے وہ بجائے خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی قادر مطلق اور صانع حکیم ہے جس نے اس کرۂ خاکی پر زندگی کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا اور اس غرض کے لیے یہاں ایک ایسی چیز پیدا کی جس کی صفات زندہ مخلوقات کے وجود کی ضروریات کے ساتھ ٹھیک ٹھیک مطابقت رکھتی ہیں. پھر اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا ہے کہ زمین کو ہوا کا ایک لبادہ اڑا کر چھوڑ دیا ہو، بلکہ اپنی قدرت اور حکمت سے اس ہوا میں اس نے بے شمار مختلف کیفیات پیدا کی ہیں جن کا انتظام لاکھوں کروڑوں برس سے اس طرح ہو رہا ہے کہ انہی کی بدولت موسم پیدا ہوتے ہیں. کبھی حبس ہوتا ہے اور کبھی باد نسیم چلتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے اور کبھی سردی، کبھی بادل آتے ہیں اور کبھی آتے ہوئے اڑ جاتے ہیں، کبھی نہایت خوشگوار جھونکے چلتے ہیں اور کبھی انتہائی تباہ کن طوفان آ جاتے ہیں، کبھی نہایت نفع بخش بارش ہوتی ہے اور کبھی کال پڑ جاتا ہے. غرض ایک ہوا نہیں بلکہ طرح طرح کی ہوائیں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر چلتی ہیں اور ہر ہوا کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرتی ہے. یہ انتظام ایک غالب قدرت کا ثبوت ہے جس کے لیے نہ زندگی کو وجود میں لانا خارج از امکان ہو سکتا ہے، نہ اسے مٹا دینا اور نہ مٹا کر دوبارہ وجود میں لے آنا. اسی طرح یہ انتظام کمال درجہ حکمت و دانائی کا ثبوت بھی ہے
جس سے صرف ایک نادان آدمی ہی یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ یہ سارا کاروبار محض کھیل کے طور پر کیا جا رہا ہو اور اس کا کوئی عظیم تر مقصد نہ ہو۔ اس حیرت انگیز انتظام کے مقابلے میں انسان اتنا بے بس ہے کہ کبھی وہ نہ اپنے لیے مفید طلب ہوا چلا سکتا ہے، نہ اپنے اوپر ہلاکت خیز ہوا کا طوفان آنے کو روک سکتا ہے۔ وہ خواہ کتنی ہی ڈھٹائی اور بے شعوری اور ضد اور ہٹ درمی سے کام لے، کبھی نہ کبھی یہی ہوا اس کو یاد دلا دیتی ہے کہ اوپر کوئی زبردست اقتدار کار فرما ہے جو زندگی کے اس سب سے بڑے ذریعے کو جب چاہے اس کے لیے رحمت اور جب چاہے ہلاکت کا سبب بنا سکتا ہے، اور انسان اس کے کسی فیصلے کو بھی روک دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 4 سورہ الجاثیہ حاشیہ نمبر 7، جلد 5 سورہ الزاریات حواشی نمبر 1 to 4۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ المرسلات کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھنا یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔